کہو کہ ہمیں مالوں یا تم لوگ کہو کہ ہمارے ذاتی مفادات کو پورا کر دیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ان معجزات کو دیکھ کر اس بات پر یقین کر لو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ لہذا تمہارے ذاتی مطالبات، جن مطالبات کو تم بار بار میرے سامنے کہتے ہو کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، وہ تمام مطالبات جو ان سے ہے نا وہ میں پورا کرنے تمہارے لیے نہیں آیا۔ میں تمہارے سامنے جب بھی کوئی معجزہ رکھتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر کامل یقین لے کر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر اس بات کا جواب دیا کہ یہ جو غیب کی خبریں ہیں نا، کبھی وہ یہ بھی کہا کرتے کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا جو قافلہ شام سے نکل کے آ رہا ہے اس کے اندر کتنا سامان ہے، وہ خیریت سے پہنچ جائے گا کہ نہیں پہنچے گا، ہمیں اس سے کتنا نفع ہوگا۔ اس طرح کی وہ کہتے تھے کہ آپ اگر غیب کی خبر رکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے ہمارے مطالبات پورے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو یہ فرمائیں کہ مجھے غیب کی خبر ہے، لیکن وہ غیب کی خبر اس وقت تک میں تمہیں نہیں دے سکتا جب تک میرا رب مجھے حکم نہ فرمائے۔ میں ان باتوں کو اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ جو ہے وہ حقیقی بادشاہ ہے، میں دنیا میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور جب تک مجھے میرا رب نہ کہے میں تمہارا کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ان کے ان مطالبات کو رد فرمایا، اور پھر ایک ان کی عقل کے اوپر ضرب بھی لگائی کہ تم لوگ جب رات کو سو جاتے ہو تو تمہاری روحوں کو تمہارا رب قبض کرتا ہے، اس طرح ہوتے ہو کہ جس طرح کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، اور پھر صبح وہی روح تمہارے جسم کے اندر لوٹا دیتا ہے اور تم اس طرح ہو جاتے ہو کہ جس طرح کبھی تم سوئے ہی نہیں تھے۔ تو کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تم پر اتنے احسان فرماتا ہے، تمہارا رب تمہیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، پھر بھی تم الٹے سیدھے مطالبات کرتے ہو؟ جو روز مرہ تمہیں وہ اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر تم نے ایمان لانا ہونا تو انہی باتوں کو دیکھ کر ایمان لے آؤ، اس طرح کے الٹے سیدھے مطالبات تم کبھی بھی نہ کرو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ علم ذاتی مطالبات اور ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہو وہ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے جس وقت تم میں سے کوئی مرتا ہے تو اللہ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اس کی روح کو قبض کروا لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں جب روح تمہاری قبض ہو جاتی ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آگے کے معاملات تمہارے ساتھ کیا ہونے ہیں۔ کوئی اور ہستی جو اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کوئی بھی اور تمہارے شریک اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ ہاں جس کو اللہ اجازت دے دے وہ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کر سکتا ہے۔ بت ہو گئے یا وہ جن یا وہ پریاں تم نے جو اپنے طرف سے ہی گھڑ کر اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں، اللہ سے تمہیں وہ بچا نہیں سکتے۔ لہذا تم آخرت کی تیاری اس طرح کرو کہ جس طرح تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں آسمان سے نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے سبب آسمان سے تم پر عذاب کو بھی نازل کرتا ہے۔ اگر تم سمجھو تو یہ آسمانی آفات جو ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر مسلط کی جاتی ہیں۔ زمین کے نیچے سے بھی جو عذاب آتا ہے زلزلے کی صورت میں یا کسی اور نقصان کی صورت میں، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں موقع دینے کے لیے ہوتے ہیں۔
کبھی تمہیں آپس میں اللہ تعالیٰ لڑوا دیتا ہے اور ایک قوم کے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ تمام جو ہیں یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ اللہ سے منہ نہ پھیرو، صرف اور صرف اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم کا تذکرہ بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ کیونکہ سیدنا ابراہیم بھی جس مقام پر پیدا ہوئے، وہ بستی والے ان کے جو چچا تھے وہ سارے بت پرستی کیا کرتے تھے، مشرکین تھے، لیکن آپ ابھی جب نوجوان تھے نا تو اللہ نے آپ کے اس نوجوانی کے واقعات کو بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم وہ ہستی تھے کہ ان کے سارے شہر والے جو تھے وہ مشرک تھے، یہاں تک کہ ان کے چچا جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ بھی بت بنایا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی ہمت عطا فرمائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کا معاملہ آتا تھا نا تو وہ سب کے سامنے اکیلے ڈٹ جایا کرتے تھے۔ یہ سیدنا ابراہیم کی ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم وہ ہستی ہیں، اور بار بار اس لیے مسلمانوں کو یہ فرمایا ہے کہ ابراہیم کی پیروی کرو۔ سیدنا ابراہیم کی وہ سنتیں جو عید الاضحیٰ کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ سیدنا ابراہیم تمام انبیاء کے جد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے بہت سے واقعات قرآن کریم میں نقل کیے ہیں، اور ان کی نوجوانی کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابراہیم نے دیکھا کہ ساری قوم جو ہے وہ بت پرستی کر رہی ہے، اور چاند، ستارے، سورج ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے چچا سے کہا کہ کیا تم لوگ ان ستاروں کی پوجا کرتے ہو، ان کو اپنا رب مانتے ہو؟ تو چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں تمہارا رب کیسا ہے۔ تو جب وہ ستارے صبح کے ٹائم غائب ہو گئے نا تو آپ کہنے لگے کہ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ جو غروب ہو جائے، جو ختم ہو جائے، کیا وہ بھی کسی کا رب ہو سکتا ہے؟ جو خود کسی کا محتاج ہو، یا جو ایک وقت کے لیے ظاہر ہو اور اس کے بعد غائب ہو جائے، تو کبھی بھی وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا چلو تم چاند کو رب کہتے ہو، چاند کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب چاند بھی غائب ہوا، صبح جب چاند چلا گیا اور سورج نکل آیا، تو آپ نے پھر ان کی عقل پر ایک ضرب لگائی کہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ یہ چاند جو ہے رات کے وقت نکلتا ہے، صبح کے وقت غائب ہو جاتا ہے، اللہ جو ہے خالق، جو مالک ہے، وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی رب کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو جائے یا اس کو اونگ آ جائے یا اس کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چلو سورج کو دیکھتے ہیں۔ سورج میں بھی آپ نے یہی دلیل دی ان کو کہ دیکھو سورج رات کے ٹائم غروب ہو جاتا ہے، تو رب جو ہے نہ تو وہ کبھی غائب ہو سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس پر غالب آ سکتی ہے۔ یہ تمہاری عقلوں کا فریب ہے کہ تم نے چاند، ستاروں اور سورج کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ تو کیونکہ مشرکین مکہ بھی جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنا کر ان کو بتایا کہ اے مشرکین مکہ، جس طرح تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو تمہارے سے پہلے بھی ایسی قومیں گزر چکی ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی واضح نافرمانی کی، جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج ان کا کوئی فرد بھی دنیا میں موجود نہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کے سامنے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مشرکین کے سامنے آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ جو خالق حقیقی ہے اس کی نافرمانی یا اس کے ساتھ شریک کرنے سے نہیں ڈرتے، تو میں جو اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ میں تم سب کے سامنے اعلانیہ یہ کہتا ہوں کہ میں تمہارے دین سے بیزار ہوں۔ میں صرف اور صرف اللہ جو ان تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا رب ہے، میں اپنا منہ اسی طرف کرتا ہوں، اور میں صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام آپ کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا،
اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، ابراہیم نے اگر ہم سے وفا کی ہے تو ہم نے ابراہیم کو تمام لوگوں کا امام بنا دیا ہے، اس کو یہ دنیا میں بھی انعام عطا فرمایا، اور یہ نہیں کہ صرف ابراہیم بلکہ ابراہیم کو ایسا انعام عطا فرمایا کہ سارے انبیاء سیدنا ابراہیم کی نسل میں سے اللہ نے بھیجے، سیدنا اسحاق، سیدنا اسماعیل، جتنے بنی اسرائیل کے نبی آئے سیدنا عیسیٰ تک، وہ سارے آپ کے صاحبزادے سیدنا اسحاق کی اولاد میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سیدنا اسماعیل جو آپ کے دوسرے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے تھے، لہذا تمام انبیاء کے جد امجد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو بنایا، اور وہ کس لیے بنایا؟ وہ اس بات کا انعام تھا کہ اے ابراہیم تو نے دنیا کے اندر میری وجہ سے مخالفت لی ہے، میں تجھے ایسا انعام عطا کروں گا کہ قیامت تک لوگ تیرا نام لیتے رہیں گے، اور نہ صرف مسلمان سیدنا ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، جتنے دنیا میں آسمانی مذاہب والے ہیں سب سیدنا ابراہیم کو جد الانبیاء مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا ابراہیم بڑے بے باک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بے باک تھے کہ وہ صرف اور صرف تمام راستوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کی طرف چلنے والے تھے۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی سب سے بڑی صفت تھی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم پر ہم نے اتنے انعامات کیے، اتنے نبی تمہارے اندر بھیجے، تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جب تمہارے پاس یہ نبی آئے تو تم بجائے اس کے کہ ان کو مانتے اور یہ کہتے کہ ہاں یہ واقعی وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر تورات میں تھا، تم نے ان کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے حق کی نافرمانی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نے نہیں نہ مانا تو سمجھو تم نے رب کو ہی نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو ان پر وحی نازل نہیں ہوئی، کیا موسیٰ پر جو وحی نازل ہوئی تھی وہ کس نے نازل کی تھی؟ یہ تو بتاؤ۔ اس کو تو تم مانتے ہو کہ موسیٰ پر وحی اللہ نے نازل کی تھی، موسیٰ نے اللہ سے کلام بھی کیا تھا، تو کیا میرے محبوب جب تمہارے پاس آئے ہیں تب ان کی بات تم کیوں نہیں مانتے؟ ان کے پاس ایسا کلام ہے جو تمہارے پچھلے کلاموں کی تصدیق کرتا ہے، جو تمہارے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، وہ تمام باتیں کھول کر بیان کرتا ہے کہ جن کو تم نے چھپا دیا تھا، تو تم صرف اس وجہ سے ان کی نافرمانی کرتے ہو کیونکہ تمہاری ذاتی خواہشات کو نہیں یہ پورا کرتے۔ اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے نہ لگو، بلکہ میرے محبوب جو احکام لے کر آئے ہیں ان کو مانو، کیونکہ یہ تمہارے پچھلے سارے نبیوں کی شریعتوں کے محافظ بھی ہیں، تمہاری کتابوں کی سارے احکام ان کی کتاب کے اندر موجود ہیں، تو اگر تم ان کو مانو گے تو سمجھو تم نے رب کو مانا، اگر تم نے ان کو نہیں مانا تو سمجھو تم نے رب کو بھی نہیں مانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں آسمان سے اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بار بار اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ ناشکری نہ کرو، بلکہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر جب پانی وہ برستا ہے تو ایک گٹھلی جو ایک قسم کی مردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب وہ زمین میں رکھی جائے اور اس کو پانی لگے، اللہ تعالیٰ اس مردہ گٹھلی میں سے زندگی اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کے اندر سے پودا اگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے سورج، چاند، ستارے یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم ان کو دیکھ کر ان کی پوجا شروع کر دو، بلکہ چاند، ستاروں اور سورج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمہارے وقت کا تعین کرے اور تمہارے لیے رستے ڈھونڈنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ اصل مقصد چاند ستاروں کا یہ ہے، نہ کہ یہ کہ تم ان کی پوجا شروع کر دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد
اپنی اور نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس طرح کے پھل عطا فرمائے ہیں، سبزیاں عطا فرمائی ہیں، زیتون عطا فرمایا ہے، انجیر عطا فرمائی ہے، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو اور تم ان جنوں کو کہ جو اللہ کی مخلوق ہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو. کبھی یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تو وہ ہے کہ جو ان تمام برائیوں، تمام کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ ہی کسی نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ صفات مخلوق کے اندر ہے. تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اور خالق اور مخلوق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. خالق جو ہے وہ اس کی صفات علیحدہ ہیں اور مخلوق کی صفات علیحدہ ہیں. خالق اور مخلوق کو کبھی بھی مت ملاؤ، اور خالق کی جو صفات ہیں ان کو اسی طرح تسلیم کرو کہ جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کو یہ تاکید کی کہ اگرچہ کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ بت پرستی کرتے ہیں، لیکن جب تم ان کو تبلیغ کرو تو ان کے جو بت ہیں نا ان کو کبھی بھی برا بلا نہ کہو. اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا بلا کہو گے نا تو یہ کم عقلی کے اندر تمہارے سچے خدا کو برا بلا کہیں گے. تو تم نے اگر ان کو تبلیغ کرنی بھی ہے تو اس طریقے سے کرو کہ ان کو ان کی عقل کے اندر دلیل کے ساتھ بات کرو کہ ان کو سمجھ آ جائے، نہ کہ ان پر ایسی سختی کرو کہ وہ ضد میں آ جائیں اور ضد میں آ کر تمہارے سچے خدا کے خلاف کوئی بات کرنا شروع کر دیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو 8ویں سپارے کے اندر بہت سی اور باتوں کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ بغیر نمونہ کے اس کائنات کو پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کو قائم بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ خالق جو ہے اللہ، یہ اس کی شان ہے کہ وہ بغیر نمونے کے اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اس نے اس کے نظام کو ایسا قائم کیا ہوا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر اس کے نظام میں خلل آ جائے یا خالق اس کے نظام کو چلانا چھوڑ دے تو یہ ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. اتنا پریسائز، اتنا پرفیکٹ اس کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی سمجھانے کی کوشش کی. آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ سورج اور چاند اور زمین کی گردش اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ اگر زمین کا گھومنا یا سورج کا زمین سے قریب تھوڑا سا بھی آ جائے تو یہاں پر اتنی گرمی ہو جائے گی کہ یہاں پر کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور اگر سورج اپنے جو مخصوص اس کا محور ہے اس سے باہر چلا جائے تو دنیا میں اتنی ٹھنڈ ہو جائے گی کہ کوئی مخلوق بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی. لہٰذا جو خالق ہے اس نے اس طرح سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے کہ اگر تم اس میں غور کرو، سچے دل کے ساتھ غور کرو تو یہ کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کا تمہیں پتہ دے اور تمہیں یہ بتائے گی کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے اور وہ خالق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی جو احکام، جو شریعت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کو منو ان تسلیم کرو. اللہ کے احکام کو مانو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو شریعت نازل ہوئی اس کو منو ان تسلیم کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله.
اللہ اکبر